السلام علیکم۔ اردو ہارر سینٹر میں سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی کسی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی کہانی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو ہارر سینٹر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے کہانی کی طرف۔ گہرا نارنجی جوڑا ساملی دلہن پر عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ دلہن کی گردن شرم سے کم اور نکلی سونے کے بھارے پیلے رنگ کے زیورات سے زیادہ جھکی ہوئی تھی۔ بڑا سا ٹیکا، نتھ، جھمر، کم عمر چہرہ زیورات سے اتنا ڈھک گیا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جتنا بھی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ بمشکل 17-18 سال کی گیتا کماری آج اپنے سسرال رخصت ہو رہی تھی۔ دریا کے کنارے دولہا والوں کی کشتی سجی سجائی بالکل تیار کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر گیتا کو اپنے سسرال ودا ہونا تھا، جو کہ دریا پار تھا۔ دریا کے پار کئی گاؤں تھے جہاں کی لڑکیاں اکثر بیاہ کر یہاں دھرم پور آتی تھیں، اور کبھی کبھی دھرم پور کی لڑکیاں کسی دوسرے گاؤں رخصت ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسرے گاؤں کی دلہنوں کو دھرم پور آتے ہوئے کبھی کوئی گھٹنا پیش نہ آتی تھی، مگر جب کبھی کسی دلہن کو دریا پار رخصت ہونا پڑتا تو بس سارے گاؤں کی جان مانو ہلک میٹ کی ہوتی تھی۔ آج بھی گیتا کماری کے ماتا پتا کی سانسیں سینے میں گھٹی جا رہی تھیں۔ گیتا کی ماں کو گیتا کے بیاہ کی خوشی تو بہت تھی، مگر ایک خوف نے اس کی خوشی کو غارت کر رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا، بار بار ایک سوال اس کے دماغ میں ڈنگ مار رہا تھا۔ جیسے ہی دلہا دلہن کے پھیرے ختم ہوئے اور پجاری نے پوجا ختم کی، رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ دولہا کی ماں باپ نے ان سے اجازت چاہی۔ دولہا دلہن، ان کے ماں باپ اور چند رشتہ دار مندر کی سیڑھیاں اتر کر کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ مندر خالی ہو چکا تھا، سوائے گیتا کی ماں کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ گیتا کی ماں نے ایک بار پھر بھگوان کی مورتی کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ میری گیتا کی رکشا کرنا، وہ بڑبڑائی۔ جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں ہے، وہ ہوا میں لہرا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بھی گیتا کی باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بیٹی کو ودا کر رہا تھا۔ کہاڑوں نے درخت سے باندھا ہوا رستہ کھول کر کشتی کو پانی میں ڈال دیا۔ کشتی آہستہ آہستہ ڈولتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں والے آنکھیں پھاڑے، سانسیں تقریباً روک کے منہ کھولے، کشتی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کشتی مزید آگے بڑھی، دریا گہرا ہونا شروع ہو گیا۔ دریا کوئی گہرا سا گہرا تھا، سمندر کی برابری کرتا ہوا، یہاں تک کہ دوسرا کنارہ دکھائی نہ دے۔ کہتے تھے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک بھنور موجود ہے، بھیانک بھنور، برمودا ٹرائنگل کی طرح۔ فرق یہ تھا کہ برمودا ٹرائنگل میں غائب ہونے والوں کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملتا، مگر بھنور میں ڈوبنے والوں کی لاش دوسرے کنارے پر پڑی مل جاتی تھی۔ ہاں، ایک اور بہت بڑا فرق تھا، اور وہ یہ کہ بھنور میں صرف وہ کشتی الٹتی تھی جو دھرم پور سے روانہ ہوتی تھی اور جس میں کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کشتی تیرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا، کوئی چیخو پکار کی آوازیں نہ گونجی۔ گاؤں والوں کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگیں۔ وہ بھگوان کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ گیتا کی ماں نے دوبارہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکا، اور سب سے الگ تھلگ دور بیٹھے کانپتے ہوئے پریم چند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دریا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے، اس نے گہری سانس لی، تیرا شکر ہے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ جانے پریم شکر ادا کرتے ہوئے دریا کو کیوں دیکھتا تھا۔ گیتا کے بیاہ کے یہ آخری خوفناک، جان نکال لینے والے گھنٹے دھرم پور گاؤں والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کوئی 25 سالوں سے یہ بھیانک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائی گئی دلہنیں بخیر و عافیت اپنے سسرال پہنچ جاتی اور ہیپی میرڈ کی تصویر بن کر اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزارتی، مگر جب بھی کوئی دلہن دھرم پور سے رخصت ہو کر دوسرے گاؤں جاتی تو دریا پار نہیں بلکہ دنیا کے پار پہنچ جاتی۔ عین دریا کے بیچوں بیچ کشتی بھنور میں پھنس جاتی، بری طرح چکرانے لگتی اور آخر کار الٹ جاتی۔
گاؤں دریا کے کنارے واقع تھا۔ گاؤں کے مردوں کا پانی سے راز و نیاز ان کے بچپن سے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ گھنٹوں تیراکی کرتے ہوئے لہروں سے لڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مگر جو بھی کبھی بھنور میں پھنس چکا تھا، ان کا بیان ہوتا تھا کہ وہ بھنور نہیں ہے، بلکہ دریا میں موجود اندھا کنواں ہے، موت کا کنواں۔ پھر بھی تیراکی کے فن میں بچپن سے ماہر ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ لہروں اور موت کو شکست دے ڈالتے تھے اور بچ جاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کسی دولہا کو بھی خراش تک نہیں آتی تھی۔ مگر دلہن سرخ لباس میں ملبوس اپنے ہزاروں ارمانوں سمیت میلوں گہرے پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ 25 سال پہلے جب یہ خونی سلسلہ شروع ہوا تو گاؤں والوں کو ساتھ واقعات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکا اور وہ ان دلہنوں کے ڈوب جانے کو محض اتفاق سمجھتے رہے۔ مگر جب سال 2 سال میں کوئی ایک دلہن ضرور جان سے جانے لگی تو سب نے برسوں پہلے کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دی اور نتیجہ نکال لیا کہ یہ حادثے بے وجہ نہیں ہے۔ دریا بھینٹ مانگتا ہے، اور صرف دھرم پور کی کسی لڑکی کی بھینٹ، دلہن بنی ہوئی لڑکی کی۔ پریم چند نے اپنی چارپائی پر آہستہ سے کروٹ بدلی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، حسب معمول۔ ویسے تو نیند سے اس کی دشمنی برسوں پرانی تھی، برسوں سے وہ صرف چند گھنٹے ہی سو پاتا تھا۔ سارا دن دریا میں کشتی چلاتے، مچھلیاں پکڑتے، اس کا جوڑ جوڑ دہائی دینے لگتا تھا، مگر بستر پر لیٹتے ہی نیند بھاگ جاتی تھی، کسی شریر محبوبہ کی طرح۔ محبوبہ، پریم کے چہرے سے ایک کانچل ٹکرایا، ایک برسوں کی جانی پہچانی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ پریم کی بند ہوتی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود سائے کی طرح لہرانے لگا، لمبے لمبے بال، چمکتا چہرہ، موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ ایک کھنکتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں جل ترنگ بجانے لگی۔ دیپا۔ پریم کے سوکھے لبوں سے آگ کی طرح ایک نام نکلا، دیپا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دوسرے دن گیتا کماری کے سسرال سے خیریت کی اطلاع آ گئی۔ گیتا کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب کی بار گیتا کی ماں نے گھر پر ہی بھگوان کا شکر ادا کیا، بیٹی اپنے گھر جا کر بس چکی تھی۔ اب کون مندر کی 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھنے کا کشٹ اٹھائے، اور بھائی بھگوان تو ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ باقی جوان لڑکیوں کی مائیں ایک مرتبہ پھر اپنے دل مضبوط کرنے لگیں اور دریا پار سے ان کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر غور کرنے لگیں۔ گاؤں والے بھی بیچارے کیا کرتے، لڑکیوں کی بہتات تھی۔ کبھی کبھی تو شک ہونے لگتا تھا کہ شاید دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں، گاؤں کے گھروں میں اتنی ہی لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے جوڑ کے لڑکے گاؤں میں نہ ہوتے تھے، ان کا رشتہ دریا کے پار طے کرنا پڑ جاتا تھا، اور پھر اندیکھے خوف کا سلسلہ شادی کے دن تک چلتا رہتا تھا۔ ہاں، ہمیشہ ہر نو ہی نہیں ڈوب جاتی تھی، بس سال 2 سال میں ایک مرتبہ ضرور کوئی بدقسمت دلہن دریا کی گہرائی ناپتے ہوئے اوپر آکاش پر پہنچ جاتی تھی۔ کون دریا پار اترے گا تو کون دنیا کے پار، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریم چند کی بیٹیاں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، بڑی والی تو 21 کی ہو رہی تھی، اس کی بیوی بملا ان کی شادی کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی تھی، ہر چوتھے دن کوئی پیغام کسی بیٹی کے لیے آیا ہوتا تھا۔ ہاں، مگر ہوتا ہمیشہ دریا پار سے تھا۔ ویسے تو پریم چند نے بملا سے کبھی کسی بات پر آرگو نہیں کیا۔ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو نام رکھنے کے سمے پریم کی دل کی گہرائی سے ایک نام نکلا، دیپا۔ اس کا نام دیپا رکھیں گے، پریم نے التجا کی، مگر بملا نے تو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا۔ دیپا بھی کوئی نام ہے بھلا، اتنا پرانا؟ میری بڑی چچی کا نام بھی دیپا تھا، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ بملا نے تو شادی کے فوراً بعد ہی اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچ لیے تھے۔ جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ پریم چند کے ساتھ شہر گھومنے گئی تھی، اور اپنی زندگی کی پہلی فلم اس نے سینما میں دیکھی تھی۔ سینما کی بڑی ساری اسکرین پر ہنستے مسکراتے گنگناتے ہیرو، اس پر بملا کو اس قدر شدید کرش ہوا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کو برابر بیٹھے ہوئے اپنے نئے نویلے شوہر کو بھول گئی تھی، اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام دیوانند رکھے گی۔ گھر واپس لوٹ کر بہت دنوں تک اس کے دماغ پر فلم سوار رہی تھی۔ کتنا شوق تھا بملا کو کہ کبھی تو پریم چند اس کی ساڑی کا آنچل پکڑ کر گنگنائے،
یا پھر کبھی بملا سے روٹھے اور وہ اس کے آگے پیچھے گاتا پھرے۔ مگر پریم کی زندگی میں رومانس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کم از کم بملا کے لیے نہیں تھی۔ بملا خود بھی گاؤں میں ہی پلی بڑی تھی، مگر اس کو گاؤں والوں کے طور طریقے بہت اولڈ فیشن لگتے تھے، اور ان کے نام عجیب و غریب ناموں کی بہتات تھی۔ خود بملا کے بھائی نتھو لال اور تجوری لال اور اس کی سہیلیاں کاکی اور شانو۔ خیر بملا کو بھگوان نے پہلی بیٹی دی تو اس نے اس کا نام نوتن رکھ دیا۔ پریم چند نے اس وقت تو دل پتھر کر لیا تھا، مگر جب بھی بملا نوتن کے لیے کسی دریا پار سے آئے ہوئے لڑکے کا ذکر کرتی تو وہ سختی سے انکار کر دیتا، نہیں، دریا پار نہیں۔ 25 سال کون سا اتنا بڑا سمے ہوتا ہے، ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ 50 سال کا پریم اس وقت 25 سال کا تھا، بالکل جوان، خوش شکل۔ پریم کا جسم 50 سال کی عمر کو ضرور پہنچ گیا ہے، مگر اس کا دل 25 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ 25 سال پہلے اس کا دل امنگوں سے بھرا ہوا تھا، دھڑکتا تھا، اور جب دیپا اس کے سامنے آ جاتی تو شدت سے دھڑکنے لگتا تھا، اتنا تیز کہ دھڑکن کی آواز پریم کو اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگتی تھی۔ دیپا گاؤں کی سب سے سندر لڑکی تھی، یہ صرف پریم کا ہی خیال نہیں تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی لڑکے کی ماں دیپا کے گھر پر سوالی بن کر آئی ہوتی تھی، مگر دیپا کے باپ کو تو کسی شہزادے کی تلاش تھی۔ پریم پر دگنی مصیبت آ جاتی تھی، ایک تو دیپا کے لیے آنے والا رشتہ، اوپر سے لوگ دریا پار جانے کے لیے اسی کی ناؤ کو کرائے پر منگوا لیتے تھے۔ پریم مچھیرے کا بیٹا تھا، کشتی چلانا، مچھلیاں پکڑنا، ان کا نسلوں سے پیشہ چلا آ رہا تھا۔ دیپا گاؤں کے سب سے بڑے گھر کی بیٹی تھی، مگر محبت نے کب امیری غریبی دیکھی ہے؟ ویسے کہنے کی بات ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، جھوٹ۔ کب ہوتی ہے محبت اندھی؟ انتہائی چالاک اور مکار ہوتی ہے محبت، ہمیشہ حسین چہرے کا انتخاب کرتی ہے۔ کوئی ایک مثال بتا دے کہ 2 بہنوں یا 2 سہیلیوں میں سے کسی نے کم شکل والی کا انتخاب کیا ہو، یا کسی لڑکی نے 2 دوستوں میں سے جان بوجھ کر بیچارے غریب لڑکے کو چن لیا ہو۔ پریم چند نے بھی دیپا کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ورنہ اس کی بچپن کی منگ بملا میں کون سی برائی تھی؟ بیچارہ پریم یہ جانتے ہوئے بھی کہ دیپا اس کی دسترس سے جنموں دور ہے، اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ پریم کی محبت بے شک اندھی نہیں تھی، مگر سچی تھی، بالکل سچی۔ گیتا کی شادی کے بعد چند مہینے گزرے، مزید 2 دلہنیں خیریت سے سسرال سدھار گئیں۔ گاؤں والوں نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے رشتوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ مندر کے پجاری صاحب نے کئی مرتبہ لوگوں کے ہجوم میں کریڈٹ لے لینا چاہا کہ ان کی پوجا پاٹ اور دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ قرض اب ختم ہو چکا ہے اور دریا نے بھیٹ مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ بملا نے بھی پریم چند پر دوبارہ زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اب کسی رشتے پر حامی بھر کے نوتن کو اس کا گھر کا کر دے۔ پھر ایک کشتی دریا میں الٹ گئی اور چند منٹوں کی دلہن میلوں گہرے پانی میں ڈوب گئی۔ دلہن بھی کوئی اور نہیں تھی، بملا کی بچپن کی سہیلی کی بیٹی انجو۔ بملا اور نوتن پر سکتہ طاری تھا، پورے گاؤں میں ماتم کا سما تھا۔ انجو کی ماں دیواروں سے سر ٹکرا کر رو رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی تو شور کی آوازیں تھم گئیں، انجو کے گھر سے سنائی دینے والی چیخیں بھی بالآخر تھم گئیں۔ گاؤں والے بیچارے غم کے مارے تھکے ہارے شاید سو گئے تھے یا بے سدھ ہو گئے تھے۔ کئی گھنٹوں سے چھت کو گھورتے ہوئے پریم کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، سفید آنچل۔ 25 برسوں سے اس آنچل کا ایک ہی رنگ تھا، سفید۔ پریم آہستہ سے اپنے گھر سے نکل آیا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، ہر طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، فضا بے حد اداس اور پراسرار تھی۔ اتنا سناٹا تھا کہ پریم کے پیروں تلے آنے والے سوکھے پتوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی، ڈراؤنی آواز، جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ اس نے اپنی دکھی نگاہیں دریا کی طرف اٹھائیں۔ اس وقت اندھیرے میں سیاہ دریا عجیب لگ رہا تھا۔ آج پھر ایک بھینٹ لے لینے کے بعد اس کی قاتل لہریں اتنی سکون سے بہہ رہی تھیں جیسے کسی کو شدید بھوک میں کھانا کھا کر گہری نیند آ جائے۔ پریم کے گھر سے دریا چند منٹ کے فاصلے پر تھا، وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہو، ننگے پیر۔
وہ تھکن سے بے حال گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اچانک اس پر نیند حملہ آور ہو گئی، ایک بے ہوشی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر کہیں قریب سے ایک ہنسی کی آواز جل ترنگ بجانے لگی، ایک جانی پہچانی ہنسی۔ دیپا؟ پریم نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں۔ وہی تھی۔ پریم 50 کا ہو چلا تھا، مگر وہ بالکل وہ ویسی کی ویسی تھی، جوان، حسین، چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہنس رہی تھی۔ پریم کو اس کی ایک ایک ادا ازبر تھی، اس کا کھلی زلفیں چٹکنا، اترا کر چلنا، پھر مڑ مڑ کر دیکھنا اور مسکرانا۔ مسکرا تو وہ آج بھی رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، زہر برسا رہی تھیں۔ وہ نفرت سے پریم کو گھور رہی تھی۔ دیپا؟ پریم کے منہ سے نکلا۔ نہ جانے دیپا کے نام کا اس پر کیا اثر تھا۔ ادھر اس کا نام دیپا کے لبوں سے نکلتا تو آنسوؤں کی دھاریں اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی۔ ہمیشہ، آج بھی دیپا پکارتے ہی وہ رونے لگ گیا۔ دیپا، آج تو میری بات سن لے، مجھے क्षमा کر دے۔ وہ حسب معمول دریا کو دیکھتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں عورت مرد کی نظر کو فوراً بھانپ لیتی ہے۔ دیپا خوب جانتی تھی، ہوش سنبھالتے ہی جاننے لگی تھی کہ پریم اس کا دیوانہ ہے، اس کی ہر ادا پہ جان دیتا ہے۔ مگر پریم کی محبت قطعاً ون سائیڈڈ تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ محبت لا حاصل ہے، اور دونوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیپا تو تھی ہی اتنی پیاری کہ یہ محبت تو اس کا حق تھا، اور پریم پر شاید اس کے نام کا حد سے زیادہ اثر تھا۔ اس کو دیپا کو چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو پھر یہ کہانی کیسے بنتی؟ دیپا کے لیے بالآخر ایک بہترین رشتہ آ ہی گیا، اور اس کے ماں باپ نے اسے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا، کھاتا پیتا تھا، اور بڑے گھر کا تھا۔ اور کیا چاہیے؟ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ لڑکے والے دریا کے پار کے گاؤں سے تھے۔ جب بھی وہ کوئی رسم کرنے یا پھر ویسے ہی ملنے ملانے دیپا کے گھر جاتے تو واپس جانے کے لیے پریم چند کی نو وہی کرائے پر منگوا لیتے۔ پریم چند کے دل پر کیا گزرتی تھی، یا تو وہ خود جانتا تھا یا بھگوان۔ کئی برسوں سے راتوں کو دیپا کے خواب دیکھنا تو اس کا معمول تھا، مگر اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اور دیپا کبھی آمنے سامنے ہوں گے، اتنے قریب، بالکل اکیلے۔ دیپا کے بیاہ کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔ پریم نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، بلکہ خود کو پتھر کر لیا تھا کہ ایک دن دیپا کے گھر سے پیغام آ گیا، کل کشتی تیار رکھنا، دیپا اور اس کی ماں کو دریا کے پار مندر جانا ہے۔ دیپا کی ماں نے اپنے نازوں پالی بیٹی کے لیے بہترین رشتے کے لیے کب سے منت مانگی ہوئی تھی کہ وہ پورے 7 مندروں پر پرساد چڑھائے گی، اور اب دیپا کے بیاہ کے دن بہت قریب آ رہے تھے تو وہ جلد از جلد منت پوری کر رہی تھی۔ پریم چند نے صبح سے اپنی نو صاف ستھری کر کے تیار رکھی تھی۔ اگر اس کو دیپا کی ماں کا خوف نہ ہوتا تو وہ پورے گاؤں کے پھول دیپا کے قدموں تلے بچھا دیتا، مگر دیپا کی ماں تو آئی ہی نہیں تھی۔ اکیلی آتی دیپا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دیپا کی ماں کو رات سے ایسا بخار چڑھا کہ وہ صبح کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر اس نے دیپا کو منت پوری کرنے بھیج دیا تھا۔ کیا تھا اگر دیپا بھی نہ آتی؟ یہ سب تو نہ ہوتا۔ یہ سب ہو کر بھی کیا ہو گیا؟ نہ تو پریم کو کچھ مل سکا اور نہ دیپا کو۔ دیپا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ پریم نے کشتی پانی میں ڈال دی۔ کشتی آگے بڑھنے لگی۔ پریم آہستہ آہستہ چپو چلانے لگا۔ دیپا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پریم میں جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچ چکی تھی۔ پریم نے کشتی روک دی۔ دیپا نے چونک کر پریم کو دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا دیپا کی خوبصورت آنکھوں میں۔ اس وقت دیپا کی مد بھری آنکھیں پریم پر نشہ طاری کر رہی تھیں۔ وہ کسی مدہوش شرابی کی طرح ہر خوف سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ دیپا، تم یہ بیاہ مت کرو، اور تو کچھ سوجا نہیں۔ پریم کے منہ سے یہ بے ربط جملہ پھسل گیا۔ کیوں نہ کروں؟ تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو، میں تم سے پریم کرتا ہوں۔ پریم کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا؟ دیپا کا مخصوص اعتماد لوٹ آیا۔ تو پھر؟ ایک خوبصورت راجکمار جیسے لڑکے سے رشتہ طے ہو جانے سے دیپا میں غرور پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ پریم کی آواز ٹوٹ گئی۔
تم سے شادی؟ دیپا نے طنز کیا۔ تم ہو کیا؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھ سے؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم مچھیرے ہو، تمہارا باپ بھی مچھیرا ہے۔ مجھ سے شادی کا نام بھی لیا تو میرے پتا جی تم کو تمہاری نو سمیت دریا میں پھینکوا دیں گے۔ پریم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیوں نو دریا میں پھینک دیں گے؟ کیا میں نے خود اپنے آپ کو مچھیرا پیدا کیا ہے؟ تھوڑی دیر دونوں میں مزید بحث چلتی رہی، اور پھر وہ ہو گیا جس کے ہونے سے دونوں کی تقدیر الٹ گئی۔ سورج ڈوبنے لگا تھا۔ کشتی دریا کے بیچوں بیچ کب سے رکی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ ڈولنے لگی تھی۔ دیپا حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پریم کی نظریں دیپا سے ہٹنے کو ہرگز تیار نہیں تھیں۔ دیپا کو خوف آنے لگا، شدید خوف۔ پریم نو چلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا تو اب بھی نہیں ہو رہا۔ پریم کی آواز بھاری ہونے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ایک کمزور لمحہ ان کے بیچ آ گیا۔ پریم! دیپا کی آخری چیخ پریم کے کانوں میں گونج گئی۔ ہاں، پریم کی آنکھ کھل گئی۔ اف! وہ چیخ، وہ گونج، اسی طرح اسی شدت سے اس کو محسوس ہوئی تھی۔ دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ دیپا سے عشق کا دعوے دار، اس کا پجاری، اس کو بچا نہیں پایا تھا۔ جب وہ لٹا پٹا آدھی رات کو گھر پہنچا تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے گئے، یہاں تک کہ دیپا کے گھر والوں نے بھی رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ بھنور میں کشتی الٹ گئی تھی، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ویسے بھی پریم اور اس کے گھر والوں کا سب کا ریکارڈ سالوں سے اتنا شفاف تھا کہ ان پر شک کیے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اور پھر ایک عرصے تک پریم بالکل سکتے میں آ گیا تھا۔ اس نے تو کسی سے بات کرنا، مسکرانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے 2-3 سال بعد اس کی زبردستی شادی کر دی گئی، مگر اس کا سکتہ نہ ٹوٹ سکا۔ اس کا دل دوبارہ کسی کے لیے نہ دھڑک سکا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ اپنی کشتی اور اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹتا رہا۔ 25 برس بیت گئے۔ جب دیپا نے ان کی کشتی سے کود کر اپنی جان دی تھی تو اسی سال گاؤں میں ایک شادی ہوئی تھی۔ دلہن دوسرے گاؤں ودا ہونی تھی، کشتی میں بیٹھ کر۔ وہ شادی بڑے ہی ٹھاٹ سے کی گئی تھی۔ نہ صرف دلہا دلہن بلکہ بہت ساری سجی ہوئی کشتیاں پانی میں اتاری گئی تھیں، جن میں تقریباً پورا گاؤں سوار تھا، سوائے پریم چند کے۔ وہ تو ان دنوں سخت شاہ کی کیفیت میں تھا، نہ جانے خلاؤں میں کیا ڈھونڈا کرتا تھا۔ تو اس شادی میں پہلی مرتبہ دلہن کی نو بھنور میں الٹ کر پھنس گئی تھی، اور دلہن پھولوں کی سیج کی بجائے موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ اس دن بلکہ اس رات پہلی مرتبہ دیپا پریم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اپنے لبوں پر وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت اور انتقام لیے۔ وہ خود تو دلہن بن کر رخصت نہ ہو سکی تھی، مگر اب وہ کسی بھی دلہن کو دھرم پور سے رخصت نہیں ہونے دے گی، کم از کم اطمینان سے تو ہرگز نہیں۔ اس نے پریم کو جتا دیا تھا، اور پھر گزرتے وقت نے ثابت کر دیا کہ دیپا کی دھمکی غلط نہیں تھی۔ 25 سالوں میں کوئی 15 دلہنیں دریا کی بھیڑ چڑھ چکی تھیں، اور نہ جانے کب تک یہ خونی سلسلہ چلے جانا تھا۔ پریم چند نے درخت سے بندھی کشتی کا رسہ کھول کر کشتی پانی میں اتار لی۔ کوئی آدھی رات کا سمے تھا۔ ویسے تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے سارے مچھیرے بالکل صبح سویرے ہی جال پانی میں ڈال دیتے تھے، مگر یہ تو کالی رات تھی، سارے گاؤں پر سناٹا طاری تھا۔ رات کتنی پراسرار چیز ہوتی ہے نا، اچھے خاصے خوبصورت نظارے تاریکی میں ڈراؤنے لگنے لگتے ہیں۔ دریا آہستہ آہستہ بہتا ہوا اندھیرے میں بہت خوفناک لگ رہا تھا، جیسے کالے لمبے سانپ رینگ رہے ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی آواز اس وقت بین کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اب یا تب کچھ ہو جائے گا، کچھ بہت برا۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خود بخود رک گئی۔ آہ، وہی سفید آنچل اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ پریم چند اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ وہ کشتی کے کونے میں بیٹھی تھی، عین اسی جگہ جہاں 25 سال پہلے بیٹھی ہوئی تھی، سفید لباس پہنے۔ وقت کے ساتھ اس کے حسن میں ایک عجیب سی چیز شامل ہو گئی تھی، ایک دہلا دینے والی چیز، ایک ڈرا کر رکھ دینے والا احساس۔ پریم چند کانپنے لگا، خوف سے ہرگز نہیں، دیپا کی موجودگی کے احساس سے۔ دیپا، مجھے شمع کر دے، میری بات مان لے، وہ بڑی ہمت کر کے بولا۔ تو نے سنی تھی میری بات؟ دیپا مسکرائی، نفرت سے بھری ہوئی مسکراہٹ۔
تو مجھ سے پریم کرتا تھا نا، پوجا کرتا تھا نا میری؟ کرتا تھا نہیں، کرتا ہوں دیپو۔ ایک مرتبہ پھر دیپا کا نام لیتے ہی پریم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آج تک کرتا ہوں تجھ سے محبت۔ تجھ سے محبت کرنے کے علاوہ میں نے اپنے جیون میں کیا ہی کیا ہے؟ تو ہی نہ سمجھ سکی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تو اس دن بھی غلط سمجھی تھی دیپا۔ پریم نے اپنی بات جاری رکھی۔ برسوں بعد آج پھر وہ سوال جواب کر رہے تھے۔ آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ 25 سال سے اس کی بات نامکمل تھی۔ میں تو خواب میں بھی کبھی تیرے پاؤں بھی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو نے کیسے سوچا کہ میں اس دن تیرے ساتھ؟ پریم گڑ گڑا رہا تھا۔ دیپا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت خراب ہو گئی تھی۔ دیپا کی آواز میں تیزی نہیں تھی۔ تو میری جان لے لے دیپا، 100 بار لے لے، مگر میری محبت پر اتنا بڑا الزام نہ لگا۔ پریم کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ برسوں پہلے دنیا سے گزر جانے والی دیپا ٹھٹک گئی۔ اس کی 25 سالوں سے آگ برساتی ہوئی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ برسوں سے میں صرف تیرے مر جانے کا دکھ ہی نہیں جھیل رہا ہوں، میں آگ میں جل رہا ہوں کہ تو نے میری پوجا پر شک کیا۔ تو نے مجھ سے ڈر کر جان دے دی تھی۔ کتنی جانیں لے لیں تو نے دیپا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ دیپا پھر بھڑک اٹھی۔ نہ تو مجھے پوری زندگی مل سکی، نہ پوری موت۔ میں کیوں بھٹک رہی ہوں؟ میں اب بھٹکتے ہوئے تھک گئی ہوں۔ مجھے اب شانتی چاہیے۔ مجھے پورا جیون نہیں ملا پریم، مجھے اب پوری موت چاہیے۔ پریم کے چہرے سے ایک بڑی سی لہر آ کر ٹکرائی۔ وہ بری طرح چونک گیا، جیسے دنیا میں واپس آ گیا۔ دیپا کب کی غائب ہو چکی تھی۔ بملا نے نوتن کی بات پکی کر دی تھی۔ لڑکا خوبصورت تھا، نوتن کے جوڑ کا تھا اور دریا پار رہتا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بملا نوتن کا رشتہ طے کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، مگر پریم چند نے پہلی مرتبہ ضد پکڑ لی تھی۔ تو بھگوان کا نام لے کر بیاہ طے کر دے، نوتن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اب کسی دلہن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اس نے اپنے دل میں کہا تھا۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھی۔ بملا بہت خوش تھی، سارا گاؤں خوش تھا، مگر پھر بھی ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جانے کیا ہوگا۔ بارات سے چند دن پہلے پریم چند نے اپنی برسوں پرانی کشتی باہر نکال لی۔ اس کشتی کو کیوں نکال لیا پتا جی؟ اس میں تو سوراخ ہے، اس کے بیٹے نے حیرانی سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں مرمت کرا لوں، پرانی چیز ہے، مضبوط ہے، اس نے بیٹے کو ٹال دیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ پریم چند نے اپنی پرانی کشتی دریا میں اتار دی۔ یہ وہی کشتی تھی جسے دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی تھی۔ ناؤ بہت خستہ حال ہو چکی تھی، مگر پریم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، بلکہ اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ کشتی میں موجود سوراخوں کو کپڑے بھر کر بند کیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت آہستہ رفتار سے بہہ رہی تھی۔ آخر کار کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچ ہی گئی۔ پریم کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 25 سال پہلے آ گیا ہو۔ وہی ناؤ، وہی پانی کی لہریں، وہی پریم۔ ہاں، دیپا نہیں تھی، اور ہاں، آج برسوں کے بعد پریم بہت مطمئن تھا۔ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، پریم بھی سنتا آیا تھا۔ کسی بھٹکتی ہوئی آتما کو کیسے مکتی ملتی ہے؟ کوئی برسوں سے در بدر پھرتی ہوئی روح کو کس طرح ہمیشہ کے لیے شانت کیا جاتا ہے؟ اس کے مرنے کی وجہ کو سزا دے کر، اس کو بالکل اسی انداز میں موت دے کر جس طرح اسے مارا گیا ہو۔ پریم نے کشتی روک دی۔ دیپا، دیکھ میں آ گیا ہوں، وہیں کھڑا ہوں، اسی جگہ۔ تو نے میری محبت قبول نہیں کی، اس کی آواز بھرا گئی۔ تو نے میری معافی بھی قبول نہیں کی، آج تک نہیں کی، پر دیپا، آج میری بھیٹ قبول کر لے۔ پریم نے ناؤ کے سب سے بڑے سوراخ سے کپڑا نکال لیا۔ کشتی میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ یہ بھیٹ تجھے قبول کرنی پڑے گی دیپا، اس میں ہی نجات ہے، تیری بھی اور میری بھی۔ پریم کی کمر تک پانی آ گیا، کشتی تقریباً ڈوب گئی تھی۔ دیپو، مجھے क्षमा کر دے، گاؤں کی دلہنوں کی بھیٹ لینا چھوڑ دے۔ پریم کے چہرے سے کانچل ٹکرایا۔ اچانک کشتی زور زور سے گھومنے لگی، جیسے کسی بھنور میں پھنس گئی ہو۔ پریم نے ایک گہری ٹھنڈی آخری سانس بھری۔ ایک تیز لہر نے آخر کار کشتی کو الٹ دیا تھا۔ پریم چند لمحوں میں میلوں گہرے پانی میں جا گرا۔ نوتن کی بارات پریم کی وصیت کے مطابق اسی تاریخ پر آئی۔
اور خیریت سے دریا پار پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد دریا نے پھر کبھی کسی دلہن کی بھیٹ نہیں مانگی۔